بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سرخ بچیا کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت اور دجال کی آمد، حقیقت کیا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں کیا سرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹین کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب خدا نخواستہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، دجال کا ظہور ہوگا اور قیامت قریب آ گئی ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگلز گائیں ہیں جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت انہیں اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھیں۔ جب تحقیق کی گئی تو اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کی 20 ستمبر 2022 کی یہ خبر سامنے آ گئی، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان سرخ گائیں کے متعلق باتیں صرف کیا سرائیاں نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ اس خبر میں سرخ گائیں کے متعلق یہودیوں کے نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو ازسر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کے ازسر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایت کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ بہت عرصے سے صہیونی یہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے تھے جو سرخ بھی ہوں اور اتنے سرخ ہوں کہ ان کے کھر بھی سرخ ہوں، اور یہ کہ ان کی عمر بھی ایسے میچ کر رہی ہو کہ قربانی کے وقت وہ 3 سال کے ہوں۔ بالآخر یہ بچڑے ان کو مل گئے، کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ امریکہ سے۔ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ لائیو اسٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو پھر بڑے طریقے سے ان کو پالتو جانوروں کے طور پر کلاسیفائی کیا گیا، وہاں سے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اسرائیل میں، جو کہ ویسٹ بینک یعنی کہ مغربی کنارے کسی لوکیشن پہ وہ موجود ہے، اور کیلکولیٹ کی جائے ان کی ایج تو یہ تقریباً اپریل 2024 کا ٹائم بنتا ہے۔ دوسری ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس جگہ پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اب تک اسے شہید کر چکے ہوتے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا مقدس ترین مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے جہاں پر مسجد اقصی ہے، تو مسجد اقصی کو گرا کے یہاں پہ 3rd ٹیمپل بنایا جائے گا۔ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس اعلان اور سرخ بچیا کے متعلق تفصیلات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسری معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑے، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کانوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ لیکن اس وقت صہیونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پاکیزگی کے اس معیار پہ نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں۔
اس لیے ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ ان کے مذہب کے مطابق یہ جو بچڑوں کی ایک کوالٹی ہم نے بتائی ہے، ان بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ صہونی ہوں گے جن کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اپنا ٹیمپل وہاں بنا سکیں۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بہت عرصے سے جاری ہیں۔ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک ایسا گروپ ہے اس لمحے کی تیاریاں کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشیاں منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ اب بس اس لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سوشل میڈیا پر اس عنوان پر گفتگو کا آغاز حماس کے کمانڈر ابو عبیدہ کے تذکرہ سے شروع ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو کی جانے والے حملے کی وجہ سے ان سرخ گایوں کی موجودگی اور مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی۔ اس حوالے سے ہمیں تحقیقات کے دوران اسرائیلی اخبار اور اسرائیل کی خبر ملی جس میں اس حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سرخ بچیا کے متعلق اس گفتگو کا تذکرہ معروف پاکستانی صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود اپنی کتاب اینڈ آف ٹائم میں بھی کر چکے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہ ہوگا۔ اگر مسجد اقصی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں؟ ایک اور چیز جو اس میں بہت اہم ہے کہ اس میں جو عیسائی اور صہیونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، یعنی کہ جن کرسچن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کا ویو یہ ہے کہ جب مسجد اقصی گر جائے گی اور وہاں پر 3rd ٹیمپل بنے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جو صہیونی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو صہیونی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہاں پہ جو باقی دنیا ہے سب ختم ہو جائے گی، یعنی سارے اہل یہود میں آ جائیں گے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں مسجد اقصی کا گرایا جانا، شہید کیا جانا، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ فیوچر کو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صہیونی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے کہ اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ ان حالات میں صہیونی جو کہ جھوٹ بولنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیا بعید ہے کہ اس سے کہ وہ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں کہ مسجد اقصی میں کچھ دہشت گرد گھس چکے ہیں، اس پہ حملہ کر دیں، یا کہہ کر کے اندر جا کے ہم نے کوئی بڑا آپریشن کیا تھا لیکن اس کے باوجود غلطی سے کچھ ہو گیا اور جو عمارات ہے وہ گر گئی، یعنی کہ اس طرح کی بہانے بازی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے۔ جو مسلمان حکمران ہیں یہ تجربہ ہو جانے سے پہلے ہی اسرائیل پر پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو روک دیں، یہ تجربہ نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ تجربہ اگر ہو جاتا ہے، یہ بھلے پرائیویٹ گروپس ہی ہیں جو اسرائیل میں کر رہے ہیں اور پورا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر مسجد اقصی کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر مسجد اقصی شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ان پہ زمین تنگ ہو جائے گی، یعنی مسجد اقصی کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا۔ یہ 3 مقدس ترین عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کی، ان میں سے مسجد اقصی ایک اہم عبادت گاہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔